السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر وفی النار ہم خالدون۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ وقال اللہ تعالی اذن وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب من نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يتعاهد بالمسجد فاشهدوا له بالایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ عنوان اور موضوع ہے دین اسلام میں مساجد کا مقام اور مقصد۔ اور یہ اس لیے بھی اس عنوان اور موضوع کو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی امت مسلمہ کی تعلیم اور تربیت کا انتظام اور ایک طرح سے دعوت کا انتظام بھی مساجدی کے ذریعے سے کیا۔ یہ اسلام کے مراکز ہے اور اسلام کے جتنے شعبے ہیں، اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں، ایک طرح سے وہ تمام تعلیمات مساجد سے جڑی ہوئی ہے، اور ان تمام تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے مساجد میں روزانہ جو 2 اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، 2 اجتماعات مطلب 2 قسم کے اجتماعات 5 مرتبہ، ایک اذان کا اجتماع ہے اور یہ بھی 5 مرتبہ منعقد ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی خصوصی طور پر مسجد سے بہت قریبی تعلق ہے، اذان کے پیغام کا، اذان کے سنانے کا۔ اور اجتماع کی دوسری قسم، اور وہ بھی 5 مرتبہ منعقد ہوتا ہے، وہ 5 وقت کی نمازوں کی صورت میں۔ تو یہ اذان اور نماز کا تعلق چونکہ براہ راست مساجد سے ہے، تو اذان اور نماز کی فکر کو ہم سامنے رکھ کر، پیغام کو سامنے رکھ کر بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں مساجد کا مقصد کیا ہے اور مقام کیا ہے۔ مقام کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت اور اس سے ملی ہوئی آیتیں ہمارے لیے کافی ہے۔ ان اول بیت اُوذی للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا وہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے،
اور یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ دنیا کی تمام مساجد وہ خانہ کعبہ ہی کی شاخیں ہیں۔ خانہ کعبہ یہ مرکزی مقام ہے، تمام مساجد کا مرکز وہ خانہ کعبہ ہے۔ اسی لیے دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں تو ان تمام مساجد کا رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھنا ضروری ہے۔ اگر خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی مسجد کا رخ اگر رکھا جائے تو وہ مسجد صحیح نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کے علاوہ دوسرے رخ کر کے اگر کوئی نماز ادا کرے وہ نماز بھی صحیح نہیں ہوگی اور وہ مسجد بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو جب یہ خانہ کعبہ کی شاخیں ہیں تو ظاہر بات ہے خانہ کعبہ سے متعلق امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے اور امت مسلمہ کی جو غرض اور ضرورت وابستہ ہے تو تقریباً وہی ضروریات مساجد سے بھی وابستہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے، ہر مقام والوں کے لیے روزانہ خانہ کعبہ میں حاضر ہونا، شریک ہونا ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل انتظام کیا کہ جہاں کہیں بھی مسلم آبادی رہتی ہے، جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں تو اپنے گھروں سے پہلے اللہ کے گھر کا انتظام کرے، اپنے گھر کی تعمیر سے پہلے وہ مسجد کی تعمیر کرے۔ اور یہ بات اور یہ ترتیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ثابت ہے۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ مدینہ گئے ہجرت کر کے تو مدینہ میں آپ کا کوئی الگ سے مکان نہیں تھا، صحابہ اکرام کے بھی الگ سے کوئی مکانات نہیں تھے، لیکن سب سے پہلے آپ نے جس مکان کی تعمیر کی وہ نہ آپ کا ذاتی مکان تھا، نہ صحابہ اکرام کے اور مکانات تھے، بلکہ وہ مسجد نبی کی تعمیر تھی۔ یہاں تک کہ آپ 6 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر تھے، لیکن مسجد نبی کی تعمیر آپ نے کی، اور اس تعمیر میں صحابہ اکرام بھی شریک تھے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اور یہ مساجد امت مسلمہ کی ایک طرح سے تنظیم اور تحریک کی بنیادیں بھی ہے کہ امت مسلمہ کو کسی نظم سے جوڑے رکھنے کے لیے ایک مقام پہ جمع کرنا بھی ضروری ہے، اور اس جگہ پر بلا کر کچھ پیغام دینا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ دنیا میں وہی قومیں قیادت کرتی ہے اور وہی قومیں اپنی صحیح حالت پر باقی رہتی ہے جن کے کچھ مراکز ہیں۔ اب یہ مراکز 2 طرح کے ہوتے ہیں، جو باطل قومیں ہیں تو ان کے بھی کچھ مراکز ہیں، اور وہ مراکز کے ذریعے سے ان کے باطل نظریات وہ سیکھتے ہیں اور دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ امت مسلمہ کے یہ جو مراکز مساجد، تو اللہ تعالیٰ نے مساجد میں امت مسلمہ کے لیے جو انتظام کیا، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا انتظام اور ایسا پیغام دنیا میں کسی قوم کے اور کسی تحریک اور کسی حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا زبردست انتظام جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی تنظیم کے لیے، اتحاد کے لیے اور پیغام کے لیے کیا، تو ہم مساجد سے جڑ تو گئے، الحمدللہ آج بھی امت مسلمہ کے نزدیک مساجد کی تعمیری لحاظ سے اہمیت ہے، در و دیوار کے لحاظ سے اہمیت ہے، چھت کے لحاظ سے اہمیت ہے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مسجد کی ظاہری شکل و صورت ہے، اور مسجد کو جو خصوصیت حاصل ہے، مساجد کو جو خصوصیت حاصل ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے دین کی سربلندی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے دین کو سیکھنے کا ذریعہ ہے۔
ورنہ یہی خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، لیکن جب اس میں مورتیاں رکھ دی تھی مشرکین نے، تو کیا اللہ کو وہ پسند تھا؟ عمارت تو وہی تھی نا۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمارت پسندیدہ نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ جس میں شرک ہوتا تھا، جس میں مورتیاں رکھ دی گئی تھی، اللہ کے نزدیک وہ مبغوض ترین عمل تھا وہ لوگوں کے لیے۔ تو عمارت نہیں ہے پسندیدہ، وہ عمارت میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ دراصل اسلام کے پیش نظر، اللہ کے پیش نظر یہ بات ہے کہ مساجد جن مقاصد کے لیے تعمیر ہوئی ہے، اور مساجد کی تعمیر کا مقصد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر واضح کیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک یہ مساجد وہ اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مشرکین مکہ اللہ کو بھی پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے تھے، اور اسی کا نام شرک ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے، یہ مساجد کا اصل مقصد ہے۔ اور مساجد ہی کے حوالے سے قرآن مجید کے ذریعے سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سب سے زیادہ اللہ کو جس چیز سے نفرت ہے وہ ہے شرک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ شرک سے انسانوں کو بچانے کے لیے، امت مسلمہ کو بچانے کے لیے یہ روزانہ توحید کے مرکز سے جوڑنے کا انتظام کیا، اور پھر اس میں جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا وہ شروع سے لے کر آخر تک سب سے زیادہ جس چیز پر وہ پیغام، وہ دعوت جو آرا چلاتی ہے، تیشہ چلاتی ہے، وہ شرک پر، انسانوں کی کبریائی اور بڑائی پر۔ مساجد کے ذریعے سے اذانیں دی جاتی ہے، اور دن میں سے 5 مرتبہ اذانیں دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے کا مطلب اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ سے بڑا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ صرف خالق ہونے کے لحاظ سے، رازق ہونے کے لحاظ ہی سے بڑا نہیں، خالق ہونے کے لحاظ سے تو مشرکین مکہ بھی اللہ کو بڑا مانتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، بارش کون برساتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ اللہ برساتا ہے بارش، اللہ نے اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ لیکن اللہ کا تقاضا اور مطالبہ اور اللہ اکبر کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو زندگی کے تمام معاملات میں بڑا سمجھا جائے، بڑا مانا جائے۔ سورہ توبہ میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر، اس کی آبادی کے حوالے سے، اس کے انتظام کے حوالے سے کچھ بنیادی ہدایتیں دی ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام ہی نہیں ہے، مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، آباد رکھے۔ اولین طور پر جن مشرکین کا تذکرہ اس میں کیا گیا اور جن مشرکین کو خانہ کعبہ کی تولیت سے معزول کر دیا گیا، وہ مشرک وہ ہیں جو خانہ کعبہ کی عزت، تعمیر کی عمارت کی عزت کرتے تھے، اور جو حاجی آتے تھے حج کرنے کے لیے تو ان کو پانی پلانے کو، کھانا کھلانے کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے تھے، لیکن وہ متولی نہیں بن سکتے۔ ابھی تک تو وہ اپنی بڑائی چلاتے تھے، اپنی سرداری چلاتے تھے، اور ہجرت سے پہلے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی افرادی طاقت اور قوت فراہم نہیں ہوئی تھی، اور اللہ کی طرف سے اجازت بھی نہیں تھی، حکم بھی نہیں تھا ان سے لڑنے کا،
اور وہاں کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کا، اس لیے اللہ کے رسول اپنا کام کرتے رہے، شرک کی مذمت کرتے رہے، شرک کرنے والوں کی مذمت کرتے رہے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور یہ سورہ توبہ پھر اس کے بعد یہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد یہ سورہ توبہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو معزول کر دیا اور قیامت تک کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی کہ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ۔ اور مساجد اللہ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اگر صرف مسجد حرام کے ساتھ تذکرہ تو یقین اولین طور پر تو مسجد حرام مراد ہے اس سے، لیکن اگر اس کا تذکرہ ہوتا تو لوگ صرف وہیں تک اس کو محدود سمجھتے کہ یہ ہدایت اور یہ اصول اور ضابطے صرف مسجد حرام سے متعلق ہے، خانہ کعبہ سے متعلق ہے۔ اس لیے عام انداز میں اس کو بیان کیا گیا کہ شرک کرنے والے وہ مساجد کو تعمیر کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ان مسجد کی تعمیر میں مشرکین کا روپیہ پیسہ لینا بھی صحیح نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں اس کا انتظام دینا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کے آیت نمبر 17-18 کے حوالے سے شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اپنے آپ پر گواہ ہیں کفر کے سلسلے میں، یعنی ان کا عمل خود اس پر گواہ ہے کہ یہ نافرمان ہے، یہ کافر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا ابھی تک یہ راستہ روکے ہوئے تھے اور اس میں وہ ان کو نمازیں نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یعنی جو کچھ انہوں نے خانہ کعبہ کی خدمت کی ہے، لیکن خدمت انہوں نے کیا کی؟ اس میں شرک کرتے ہوئے تیرے شرک کی خدمت کرتے تھے، اللہ کی بندگی کی خدمت نہیں کرتے تھے، توحید کی خدمت نہیں کرتے تھے، جو شرک وہاں ہوتا تھا اس کی خدمت کرتے تھے، ایمان سے محروم تھے۔ اللہ نے وہ حاجیوں کے پانی پلانے کے عمل کو اور جو کچھ وہ جھاڑ جھوڑ کرتے تھے، جو کچھ صفائی کرتے تھے مسجد حرام کی ایک طرح سے اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ وہ دوزخ میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کر سکتے ہیں اور کون آباد رکھ سکتے ہیں، کون ان کا انتظام سنبھال سکتے ہیں، کون انتظام ان کا چلا سکتے ہیں۔ اور یہ جو صفات ہے یہ صرف متولی کی یا مسجد کے کمیٹی کے افراد کی صفات نہیں ہے، نماز پڑھنے والے بھی وہ اللہ کی مسجدوں سے جڑے ہوئے۔ نماز پڑھنا یہ بھی مسجد کو آباد رکھنا ہے، اس لیے تمام کے تمام مقتدی اور مصلی ایک طرح سے پوری امت مسلمہ کی یہ صفات ہے یا یہ صفات ہونی چاہیے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے آباد رکھتے ہیں یا انہی لوگوں کو آباد کرنے کا آباد رکھنے کا حق حاصل ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اقامت الصلاۃ اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یہ 5 صفات ہیں۔ اولین طور پر تو مساجد کے جو ذمہ دار ہیں ان کے اندر تو یہ ہونی چاہیے، لیکن جو نماز ادا کرتے وہ ابھی اپنے آپ کو الگ نہ سمجھے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے والے وہ مسجد سے وہ الگ کیسے رہ سکتے ہیں، کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی مسجد کے آباد رکھنے والے ہیں اور ان کا بھی کچھ نہ کچھ تعمیر میں حصہ اور حق رہتا ہے، ان کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام میں حق اور حصہ رہتا ہے۔ اور یہ نماز ادا کرنا خود ایک مسجد کی تعمیر کا اصل مقصد ہے، ورنہ اگر مسجد تعمیر ہو جائے اور اس میں نمازوں کا انتظام، نمازوں کا اہتمام نہ ہو، تعلیم و تربیت کا اہتمام اور انتظام نہ ہو، تو ایسی مسجد ظاہر بات ہے وہ امت مسلمہ کے لیے وہ رحمت کا ذریعہ نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کی عنایت کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ وہی مسجد اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے کہ جو مسجدیں اپنے مقاصد پر قائم رہتی ہے۔ مقاصد میں اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں
اذان کا بھی انتظام ہو اور اذان کو قبول کرنے والے بھی ہو، مسجد میں آنے والے، نماز کا انتظام بھی ہو اور نماز پڑھنے والے نمازوں کو قائم کرنے والے بھی ہو، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنے والے۔ یہ مساجد سے متعلق اور منسلک افراد کی صفات ہے۔ اگر جائزہ لیا جائے تو آج یہ صفات امت مسلمہ سے اٹھتی جا رہی ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کی دنیا میں جو حالت اور حیثیت ہے وہ نہیں ہے جو کبھی تھی، اور جو امت مسلمہ کی حالت وہ مضبوط تھی، طاقتور تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے ذریعے سے امت مسلمہ کو مساجد اور مساجد کا جو اصل پیغام ہے، نماز اور نماز کا جو پیغام ہے، اذان اور اذان کا جو پیغام ہے، اس کو بڑی خوبی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئی۔ ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، توحید کی بلندی، اسلام کی سربلندی میں امت مسلمہ کی سربلندی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام تو مغلوب ہو جائے اور مسلمان غالب ہو، اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا مسلمانوں نے۔ اسلام کو نظر انداز کر کے خاص طور سے مسلمان یہ سیاسی میدان میں غالب ہونا چاہتے، غالب رہنا چاہتے ہیں، تو مزہ چکھ لیا مسلمانوں نے۔ امت مسلمہ کو جب بھی سربلندی ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اور جب بھی امت مسلمہ نے اسلام کو چھوڑا ہے تو اپنے دور حکمرانی میں وہ مغلوب ہوئے ہیں، اپنے دور حکمرانی میں بھی وہ اپنے آپ کو قتل عام سے نہیں بچا سکے۔ تاتاری مٹھی بھر قوم تھی، لیکن 500 سالہ خلافت عباسیہ کا جو دور تھا ایک ہی ہفتے میں انہوں نے ختم کر دیا، تہ بالا ہو گیا۔ لیکن جو بچے کچے مسلمان تھے، اور ان میں خاص طور سے خواتین کا کردار تھا، وہ خواتین جن کو وہ تاتاریوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، قیدی بنا لیا تھا یا اپنے گھروں میں داخل کر لیا تھا اپنی جنسی خواہشات کے لیے، لیکن وہ خواتین چونکہ اسلام سے جڑی ہوئی تھی، مساجد سے جڑی ہوئی تھی، وہ خواتین نے کام کیا، تو اسلام نے پھر ایک ہی صدی کے اندر امت مسلمہ کیا۔ جنہوں نے اسلام کو مغلوب کیا تھا، اسلام نے ان کو بھی فتح کر لیا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا۔ اور پھر علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو، خوبی کو سمجھایا امت مسلمہ کو، جیسا کہ ایک زمانے میں ایران کے اقتدار کو لوگ مسلمانوں کی سربلندی کے طور پر سمجھتے تھے، ایک دور ایسا بھی گزرا ہے، تو علامہ اقبال نے اسی قدر تو نہ مٹ جائیں گا ایران کے مٹ جانے سے، یعنی ایران کی حکومت اگر ختم ہو گئی، ایران مٹ گیا، تو اے مسلمان، اے امت مسلمہ، تو مٹے گا نہیں، تو نہ مٹ جائیں گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ بہت معنی خیز مصرع ہے، یہ اردو پڑھنے والے، ادب سے تعلق رکھنے والے اس کو سمجھیں گے۔ نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، یعنی شراب میں جو نشہ ہے وہ محتاج نہیں ہے وہ گلاس کا، وہ پیمانے کا محتاج نہیں ہے۔ شراب کو اگر مٹی کے پیالے میں بھی اگر کوئی پیے گا تو وہ اپنا نشہ وہ دکھائیں گی، کوئی جرمن کے برتن میں اگر اس کو پیے گا تو وہ اس کا نشہ آئے گا۔ تو نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ اے امت مسلمہ، تو اسلام کو تو پیش کر، تو اسلام کو پیش کر اپنے آپ پر، لوگوں کے سامنے یہ ضرور نشہ آئے گا جس طرح سے شراب کوئی کسی برتن میں پیے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ اقتدار کا محتاج نہیں ہے کہ امت مسلمہ اگر اقتدار میں، حکومت میں ہے اور پھر وہ اسلام کے کچھ کام کریں گے تو اسلام اثر دکھائے گا، اور مغلوبیت میں اور مظلومیت میں اگر امت مسلمہ اسلام پر عمل کرے، اسلام کو پیش کرے، تو اسلام اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مظلومیت میں اور مغلوبیت میں اسلام نے اپنا زیادہ اثر دکھایا ہے، ورنہ اقتدار میں تو زیادہ تر لوگ وہ عیش پرستی میں، موج مستی میں مبتلا ہو گئے، ناچ گانے میں زیادہ وہ مبتلا ہو گئے، اس لیے مغلوب ہو گئے۔ تو نہ پھر اسی سے متعلق یہ شعر ہے کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، 5 بار مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ یورش، یہ بات واضح ہے
کہ 5 بار مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، کہ اسلام کو جب بیچ میں لایا امت مسلمہ نے تو اسلام نے پھر ان کو فتح دلا دی۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اور یہ جو مساجد ہے، مساجد کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ساتھ اسی لیے جوڑا ہے کہ جس طرح سے ایک حکومت کا نصاب ہوتا ہے، تعلیمی نصاب ہوتا ہے، اور حکومت وہ تعلیمی نصاب کو شہریوں تک پھیلانا چاہتی ہے، شہریوں کو اس سے جوڑنا چاہتی ہے، تو کیا انتظام ہے حکومت کے پاس؟ کالج بناتی ہے، اسکول بناتی ہے، کالجوں میں اسکولوں میں پھر وہ طلبہ کو بلا کر پھر کچھ ٹیچروں کے ذریعے سے، پروفیسروں کے ذریعے سے پھر وہ جو حکومت کا نصاب ہے اس کو پھر انسانوں کی زندگیوں کا حصہ بنایا جاتا ہے، فکروں کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور لوگ پھر وہ حکومت کے نصاب کے پھر سمجھنے والے، ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو حکومتوں کا اپنا بنایا ہوا نصاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کے لیے اور خاص طور سے امت مسلمہ کے لیے ایک نصاب اور نظام بنایا، ایک سلیبس بنایا جس کا نام قرآن ہے، اور حدیث اسی کی ایک طرح سے تشریح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نصاب ہے پوری امت مسلمہ کا انسانوں کی زندگی تو پھیلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مساجد کو ان کے لیے درس گاہوں کے طور پر، مراکز کے طور پر اسلام نے پیش کیا۔ مسجد نبوی تو مدینہ میں تعمیر ہوئی، لیکن دور مکی میں جبکہ وہاں مسجد بنانے کے کوئی الگ سے مواقع نہیں تھے، حالات نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایسے آزاد نہیں چھوڑا جو اسلام قبول کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے بھی ایک تنظیم کا انتظام کیا تھا، جمع ہونے کا انتظام کیا تھا، اور وہ تھا دار ارقم۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جو بھی اسلام قبول کرتا اس کے لیے ہدایت تھی کہ دار ارقم میں تشریف لے جائے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کو قرآن مجید سناتے تھے، جو سنتے تھے سمجھتے تھے پھر وہ دوسروں کو سناتے تھے۔ اور یہ مراکز کی اہمیت اس لیے سے واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ یونس میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ بنی اسرائیل مصر میں مغلوب تھی، مظلوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، انہوں نے فرعون کو دعوت دی، فرعون کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو منظم کیا۔ تو مسجدیں تو نہیں تھی، مسجد تو بنا بھی نہیں سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل حکم دیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، یعنی کچھ گھروں کو منتخب کرو اور وہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ آئے، جمع ہو، اور پھر وہاں وہ کچھ سیکھے اور کچھ سمجھے۔ اور پھر یہ گھروں کے ذریعے سے جو بنی اسرائیل کی تنظیم ہوئی، تو یہ تنظیم کی وجہ سے ہی راتوں رات ہی موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسان تھا۔ 6 لاکھ آبادی 6 لاکھ افراد پر مشتمل تھی بنی اسرائیل، تو یہ گھروں میں جو منصوبہ بندی کی گئی تھی، جو نظم ان کا بنایا گیا تھا، جو تنظیم سازی ان کی ہوئی تھی، تو اسی کی بنیاد پر ان کے لیے آسان تھا۔ ورنہ 6 لاکھ آبادی کو راتوں رات ہی جو ہے تو ایک آواز میں نکالنا اور پھر فرعون اور اس کی حکومت کے نظروں سے بچتے ہوئے آسان تو نہیں تھا نا، لیکن وہی اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا تھا کہ ہم نے ہدایت وہی کی موسیٰ اور ہارون کی طرف کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے انتبولکم میں بھی مصر بیوتا، کہ بنی اسرائیل کے لیے وہ گھروں میں کچھ ٹھکانے متعین کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی ذہنی حفاظت کے لیے، فکری حفاظت کے لیے، ایمانی حفاظت کے لیے اور جسمانی حفاظت کے لیے بھی یہ مساجد کا انتظام کیا۔ لیکن یہ مساجد ہوتے ہوئے بھی، رہتے ہوئے بھی، آج ہماری یہ جو حالت ہو گئی کمزوری کی، نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے، تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مساجد کے قیام کا جو مقصد ہے، اذانوں کا جو مقصد ہے، نماز کا جو مقصد ہے، ہم نے اس کو پورا نہیں کیا۔ شکوہ جواب شکوہ کے ذریعے سے علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے سامنے ایک پیغام پیش کیا۔ شکوہ بھی علامہ اقبالی کا کلام ہے اور جواب شکوہ بھی، لیکن ایک بات سمجھانے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے شکوہ کیا اللہ سے
شکوہ یہ تھا کہ دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ دچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے، لیکن اب ہماری حالت کیا ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کا جواب دیا۔ قرآن و حدیث کی فکر میں ڈوب کر علامہ اقبال نے اس کا یہ جواب دیا، اور ایک طرح سے وہ جواب اگرچہ علامہ اقبال کے اشعار ہے لیکن وہ ایک طرح سے خدائی جواب ہے کہ یہ تمہاری جو حالت ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ رہ گئی رسم اذا روح بلالی نہ رہی۔ وہ جو اذانیں تمہارے باپ داداؤں نے دی تھی وہ روح بلالی لیے ہوئے تھی، اور جو اذان کو مانتا تھا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑا نہیں سمجھتا تھا، نہ سیاست میں، نہ تجارت میں، نہ تعلیم میں، نہ اور نہ کسی معاملے میں، تو وہ رہ گئی رسم اذا، یہ تمہاری جو اذان ہے یہ رسم اذا ہے، رہ گئی رسم اذا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ کھائیں کہ نمازی نہ رہے۔ یہ مسجد مرثیہ نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ ماتم کر رہی ہے مسجدیں، تمہاری جو مسجدیں ہیں اب یہ ماتم کناں ہیں، یہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ نمازی تو ہے ظاہری، لیکن وہ صاحب اوصاف حجازی، جو عرب یعنی صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، حجاز عرب کو کہتے ہیں کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، کہ جو اللہ کے سامنے جھکتے تھے کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے تھے، وہ اپنی زندگی پر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکموں کو غالب نہیں ہونے دیتے تھے، نافذ نہیں ہونے دیتے، نہ دور مظلومیت میں، نہ دور مغلوبیت میں، نہ غلبے کے دور میں۔ دور مکی یہ مغلوبیت کا دور ہے، مظلومیت کا دور ہے، لیکن کیا حضرت خباب بن ارت، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگاروں پر لیٹے ہوئے، گرم ریت پر لیٹے ہوئے، کیا ابو جہل ابو لہب کے حکموں کو اپنے اوپر نافذ ہونے دیا؟ گھر میں نہیں، انگاروں پر لیٹتے ہوئے بھی، گرم ریت پر لیٹے ہوئے بھی، ان کے سینوں پر پتھر رکھے گئے تھے، لیکن پھر بھی نہ حضرت خباب بن ارت نے، حضرت بلال نے، اس وقت کے جو سردار تھے مکہ کے، ایک بھی حکموں کو اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیا۔ لیکن یہ ہمارا حال ہے کہ محلوں میں رہتے ہوئے، ایئر کنڈیشن مکانوں میں رہتے ہوئے، آج ہم جو ہے تو غیر اللہ کے احکام اپنے اوپر نافذ کیے ہوئے، تو مسجد مرثیہ کھائیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود، وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو یہ مساجد کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اذان کو نظر انداز کر کے، نماز کو نظر انداز کر کے ہم مسجد کے مقام کو اور اس کے مقصد کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ اور یہ اذان کا پیغام اور نماز کا پیغام، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بڑی گہری بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی، وہ ایک سجدہ، اللہ اوپر سے شروع ہوتا ہے نا سجدہ، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع اور سجدے کے کلمات ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک ہی اللہ کو بڑا سمجھنا اور سب کچھ چھوٹا سمجھنا اور تمام کی بڑائیوں کا انکار کر دینا یقیناً ذرا مشکل ہے، ذرا گرا ہے۔ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ورنہ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑا سمجھیں گے، کسی پارٹی کو بڑا سمجھیں کہ دوسری پارٹی ناراض ہو جائے گی، آپ اس کو خوش کریں گے تو اور پارٹی وہ ناراض ہو جائیں گی، ایک لیڈر کو آپ خوش کریں گے دوسرا لیڈر اسی کے چکر میں تو آزادی کی بات سے پڑے نا مسلمان، کہ اس کو راضی کرو اس کو راضی کرو، تو راضی کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کو ناراض کر کے ہم دنیا والوں کو ناراض، دنیا والوں کو خوش کر کے اپنا کوئی کام چلا بھی نہیں سکتے، اور چل بھی گیا تو ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور آخرت کا تو مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، ویسے دنیا کے مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے۔ ٹیمپروری اللہ تعالیٰ کچھ ڈھیل دیتا ہے، کچھ مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی، سدھرنے کی، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈھیل اور مہلت کا جو پیمانہ تھا میدان سیاست میں امت مسلمہ کے لیے، وہ پیمانہ ختم ہو گیا، مدت ختم ہو گئی، اب ہر جگہ وہ رسوائی ہے۔
اور اس وقت تک رسوائی ہماری دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم مساجد سے نکلنے والی آواز کو اپنی زندگی کی آواز نہ بنائیں۔ اللہ اکبر کے مطابق جب تک ہم اپنی سیاست کو نہیں کریں گے، ہماری تعلیم کو اور زندگی کے تمام معاملات جب تک ہمارے اللہ اکبر کے مطابق نہیں ہوں گے، ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعوت کے پیغام کے ساتھ ہماری زندگی نہیں ہوگی، ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ 12 صدیوں تک امت مسلمہ نے اذان سے اور نماز سے اور مرکز کے طور پر مساجد سے اپنی سیاست کو جوڑا تھا۔ تو یہ جو ممبر ہوتے تھے، یہ سیاسی سربراہ کے اسٹیج بھی ہوتے تھے۔ جو امام ہوتا تھا وہ سیاسی سربراہ بھی ہوتا تھا، پورے شہر کا، پورے ضلع کا وہ سیاسی سربراہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ امت مسلمہ نے اپنی سیاست کو اذان سے جوڑا تھا، اللہ اکبر سے جوڑا تھا، اپنی سیاست کو اہدنا الصراط المستقیم سے جوڑا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا تھا۔ اور آخر میں ایک احساس اور احتساب کے طور پر، تاکہ ہم کم از کم دوسروں سے نصیحت لیں۔ حالانکہ نصیحت کے لیے قرآن حدیث کافی ہے، لیکن کبھی کبھی غیرت دلانے کے لیے دوسروں کی مثال میں سمجھتا ہوں دے دی جائے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ نہ تعریف مقصود ہے نہ اور کوئی چیز مقصود ہے۔ RSS کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک تنظیم ہے اور RSS شاخائیں لگاتی ہے دن میں ایک ہی مرتبہ، 5 مرتبہ نہیں۔ RSS کی شاخائیں دن میں ایک مرتبہ لگتی ہے، 1 گھنٹے پر مشتمل، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ تو وہ ان کی جسمانی ورزش پر ہوتا ہے، یوگا، جو بھی نام دے دیجئے، اور آدھے گھنٹے میں جھوٹی سچی باتیں، وہ جو مذہبی ہندو دھرم سے متعلق، شخصیات سے متعلق جو گھڑی ہوئی ہے وہ سنائی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ جو شاخاؤں میں شریک ہوتے ہیں ان کو سنایا جاتا ہے۔ لیکن جو RSS کی شاخاؤں میں شریک ہوتے ہیں، ایک سال میں اگر کوئی شریک ہوا ہے تو وہ ان شاخاؤں کے ذریعے سے وہ ہندوتو کا پیغام لے کر وہ اٹھتا ہے، جبکہ ہندو دھرم کا کوئی زیادہ ڈھانچہ نہیں ہے نظام زندگی کا، یہ صرف دعوے ہیں۔ لیکن وہ جو شریک ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم یہ ایک جیون پرنالی بھی ہے، ایک جیون پدھتی ہے۔ 1 سال کی شرکت کے بعد تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نظام دیا ہے قرآن کی صورت میں اور اذان کی صورت میں، وہ RSS کے پیغام سے زیادہ ہلکا ہے کہ 40 سال 50 سال دن میں سے 5 مرتبہ یہ شاخاؤں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کی اور اسمبلی کی، گرام پنچایت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ مراکز کے مقابلے میں۔ تو دن میں سے 5 مرتبہ شریک ہونے کے بعد بھی کیا ہمارا اسلامی ذہن نہیں بنتا؟ جو وہاں شاخاؤں میں شریک ہوتے ہیں وہ نظریے کے علاوہ دوسرے نظریے والوں کو افراد نہیں ملتے، بلکہ دوسری پارٹیوں میں جاتے ان کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے اللہ کی مساجد سے دن میں سے 5 مرتبہ جڑے ہوئے ہم نمازی، 5 وقت نمازی کہ افراد اگر نہیں ملتے ہیں یہ مساجد میں آنے والوں سے، تو اسلامی تحریکات کو نہیں ملتے، وہ اسلامی جماعتوں کو نہیں ملتے۔ ہاں باطل جو تحریکات ہیں، باطل جماعتوں کو یہ دن میں سے 5 مرتبہ جو اللہ کے مراکز بھی شریک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو نصاب تعلیم ہے اذان کی صورت میں، سورہ فاتحہ کی صورت میں دن میں سے 5 مرتبہ اس کو دہرانے کے بعد بھی آج ہماری صفوں میں سے ہم کو افراد نہیں ملتے، اسلام کو افراد نہیں ملتے، بلکہ باطل پرستوں کو افراد ملتے ہیں۔ تو کیا یہ احتساب کی چیز نہیں ہے؟ کیا یہ احساس کی چیز نہیں ہے؟ امت مسلمہ جب تک دنیا میں وہ قائد تھی، یہ مساجد میں آنے والوں میں سے باطل پرستوں کا افراد نہیں ملتے تھے۔ ہاں ملتے تھے، لیکن وہ ملتے تھے جو مساجد میں نہیں آتے تھے، اور مساجد میں سے اگر ملتے بھی تھے جو منافق قسم کے ہوتے تھے، اور وہ بھی بہت قلیل تعداد بھی ملتے تھے، اکثریت نہیں ملتی تھی، جیسا کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہو گیا۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے ہم یہ مسجد کے تقدس، 4 دیواری کے تقدس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو یہ اذان بھی مسجد سے جڑی ہوئی چیز ہے۔
نماز کا پیغام بھی مسجد سے جڑا ہوا ہے، تو اذان کے پیغام کو بھی ہم مسجد کا حصہ سمجھیں، اس کو بھی تقدس کا حصہ سمجھیں، اور نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں تو اس پڑھنے کو ہم مسجد کے اندر رکھ کر نہ جائے، بلکہ زندگی میں باہر بھی اس کو لے کر جائے، اپنے گھروں میں لے کر جائے، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کی تشکیل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مساجد کے مقام کو اور مساجد کے مقاصد کو سمجھنے اور اس سے جڑنے کی، امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔